اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ بلکہ پورے اسلام کا ایک رول ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ جو بھی کافروں کے مشابہت کرتا ہے، ان کے طور طریقے، ان کے شکل و صورتیں، ان کی طرح کے کام کرتا ہے، اب مت ہے فہو منہم، وہ ان میں سے ہے۔ کوئی ہندوؤں کی دیوالی مناتا ہے تو وہ ہندو ہے، سمجھے نا؟ اگر اور کوئی اس طرح کا، عیسائیوں کے ابھی کرسمس سے گزرا ہے، جو یہ مناتا ہے آپ کے اس فرمان کے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فہو منہم، وہ ان میں سے ہے۔ اور کوئی کافروں کے اس طرح کے، خاص طور پر ان کے جو دینی تہوار ہیں، کافروں کے، ویسے تو ہمیں دنیاوی طور پر بھی کافروں کی شکل و شباہتیں، ان کے کلچر، ان کے طور طریقے اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، سمجھے نا؟ چاہے دنیاوی طور پر بھی کیوں نہ ہو، کہ وہ چیز جو کافروں کے ساتھ خاص ہے وہ کر رہے ہیں، ان کا طریقہ ہے، ہمیں وہ ایسی چیز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ چیز دین کی ہے، ان کے دین کا حصہ ہے، تو ایسی چیز کرنا تو کفر ہے، صرف گناہ نہیں بلکہ اور بہت بڑی وارننگ ہے، فہو منہم، وہ ان میں سے ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ جو ہم مسلمانوں کے سوا کسی اور کی شکل و شباہتیں، ان کے طریقے اختیار کرتا ہے، لیس منا، لیس منا کے معنی ہم میں سے نہیں ہے، ہم مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں خاص طور پر لا تشبہوا بیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ترمذی کی حسن حدیث ہے، اور یہ ساری حدیثیں جو آپ کو ذکر کریں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ دوست نہ بنانے کا معنی ان جیسے کام نہ کرو، ان کی شکلیں صورتیں، ان کے کلچر نہ اپناؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ماتا ہے کہ جو ان سے دوستیاں لگاتا ہے، ان جیسے کام کرتا ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان میں سے ہے۔ تو اس لیے یہ موضوع بڑا خطرناک ہے، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔